پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو اپنی رحمانیت کے نظارے دکھاتے ہوئے تمہارے لیے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیا ہے اس پر غور کرو. ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، فضا میں مختلف قسم کی گیسز ہیں، مختلف قسم کی تہیں ہیں جو بعض اجرام فلکی کے نقصانات سے تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز اپنے اپنے بتائے ہوئے وقت، رفتار اور دائرے میں گردش کر رہی ہے. پھر رات اور دن، چاند اور سورج تمہاری زمین کی پیدائش پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی جو زمین میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مختلف موسم ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف فصلیں اور پھل اور درخت پودے مہیا کیے ہوئے ہیں. باغ وغیرہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو جو لوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اس بات پر بھی قائم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اگر حق ہے تو آخرت بھی حق ہے. بس یہ سب دیکھ کر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی وجہ سے ہمیں کسی پکڑ میں نہ لے لینا اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہے. فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا الہی، تو اس سے پاک ہے کہ تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کریں، ایسی باتیں تیری طرف منسوب کریں جن کو مکمل اور کامل نہیں ہے، جو تیرے مقام سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں، جن میں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، سقم ہیں. تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے. فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صفتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں، اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں، یعنی اس کائنات کے جو باریک سے باریک راز ہیں ان پر کھلتے ہیں، جب وہ نظارے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے، تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور حیات دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے اس کو دیکھ کر اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر، آسمان اور زمین میں جو مختلف چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے ہیں، دنیا کی پیدائش ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی غرض نہیں رکھتے کہ مثلا اس پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی کشش کی یہ کیفیت ہے، اور آفتاب اور مہتاب اور ستاروں سے اس قسم کے تعلقات ہیں، بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس پیچھے کون ہے اس کو پیدا کرنے والا،
اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور جب اس پیدا کرنے والے کا پتہ لگ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو پتہ لگتا ہے، تو پھر ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تو اس کی ہستی اور طاقتوں کا اور یقین بڑھتا ہے. پھر اس بات پر بھی یقین بڑھتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا وہ زندہ خدا ہے جس نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی کہا ہے، دعائیں مانگنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور عمل کے حساب سے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ کیا ہے. تو پھر وہ پکارتا ہے کہ اے اللہ، مجھے نیک عملوں کی بھی توفیق عطا فرما تاکہ میں آگ کے عذاب سے بچوں، اور تیرے پیار کی نظر مجھ پر پڑتی رہے ہمیشہ.